بھلا میں کون ہوں شاہ صاحب؟ تم میرا ٹیسٹ ہو ندیم. ابھی آپ نے ایک پرانے اداکار انعام خان اور خیام سردی کا مکالمہ سنا. خیام سردی تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ایک جنگل میں اکیلے رہتے ہیں اور چور آ جاتا ہے ان کو لوٹنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں. تو خیام سردی جواب دیتے ہیں کہ تم میرا امتحان ہو. اس جملے میں سارے اس سیریل کا مرکزی خیال موجود ہے جسے لکھا 1992 میں اشفاق احمد نے ٹیلی ویژن کے لیے. اس سے پہلے اس پر کتاب چھپ چکی تھی اور راشد ڈار نے اس کی ڈائریکشن دی. اور خیام سردی نے کیا خوب کام کیا ہے. ایک ایسا آدمی جو محبت میں ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے وہ دنیا کی قربانی دے دیتا ہے. جس کو ولایت مل گئی اس نے ساتھ بادشاہیاں لے کر کیا کرنا ہے؟ جیسے تیز ہوا ہلکی پتنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے محبت کا پوچھا ہے، تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ اپنے ارادے کو میرے ارادے پر قربان کر سکتے ہو؟ اشفاق احمد کا ایک مخصوص طرز فکر ہے جس کی جھلک ہمیں ان کی کہانیوں میں اور دائرہ نامی ایک ٹی وی پروگرام میں ملتی ہے. لیکن یہ وہ بابا نہیں ہے جس بابے کو لوگ پوچھتے ہیں، اس کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا پھر اس سے بندے مانگتے ہیں اور ڈائریکٹ اس سے بھی مانگتے ہیں. یہ وہ بابا ہے جو دنیا داری سے ہٹا ہوا ہے اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی جستجو ہے. اور خیام سردی نے ایک ایسے ہی آدمی کا کردار ادا کیا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے کارخانے، اپنی دولت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وہ اتنا ہی رکھتا ہے اپنے پاس جس سے اس کا پیٹ بھر سکے. اور سارے ڈرامے کی خوبصورتی اس کے مکالمے ہیں، بہت خوبصورت مکالمے ہیں اور کوئی بھی مکالمہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. سر میں آپ کو جواب آفر نہیں کر سکتا. سر میرے 3 بچے اور وہ گدھا مجھے چھوڑ کر چلا گیا سر. اس ڈرامے میں دوسرا بڑا کردار طاہرہ سلیم کا ہے. طاہرہ سلیم کو میری نسل کے لوگ جانتے ہیں، نئی نسل تو نہیں جانتی. یہ بہت اچھی اداکارہ تھیں اور پی ٹی وی پر کام کیا کرتی تھیں، لیکن اس ڈرامے میں انہوں نے ایک ایسی عورت کا کردار ادا کیا ہے جو اپنی ذات میں تنہا ہے. وہ دنیا داری نہیں نبھا سکتی، انتہائی سادہ ہے. وہ جاب مانگنے کے لیے خیام سردی کے دفتر میں آتی ہے اور پھر اسی کی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی. میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے. اب میں کو کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا. ڈرامے کا مرکزی کردار خیام سردی یعنی کہ ارشاد، جو کہ اس ڈرامے میں ارشاد کے نام سے ہے، وہ ایک بہت بڑا بزنس چلا رہا ہے، لیکن اس کے اندر لگن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. اور پھر اس کو ایک سچ مچ کا بابا ملتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں رکھنا چاہتے ہو تو دل میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پہلے نکالنا ہوگا، کیونکہ عام مہمان بھی جب آتا ہے تو کمرے میں اکیلا ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا مہمان جب تمہارے دل میں آئے گا تو وہ کسی اور کو پسند نہیں کرے گا. ایک اور جگہ اسی قسم کی بات بانو قدسیہ نے کی ہے، بلکہ اشفاق احمد نے ہی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر بڑی تباہی پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دل میں پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو وہ شادی جو ہے نا، وہ شادی میں نے تمہارے بیاہ کے بعد اس کے ساتھ کی ہے. خدا حافظ. اس آنکھ سے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بیوی. تیرے من چلے
فردوس جمال نے اس ڈرامے میں تقریباً 6 کریکٹر کیے ہیں، 6 کریکٹر، اور بہت خوبصورتی سے اپنے ہر کریکٹر کو اس طرح ادا کیا ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عارفہ صدیقی نے بھی کام کیا ہے، عجب گل بھی تھے اور دیگر فنکار بھی تھے، نذیر حسینی ایک پرانے اداکار وہ بھی تھے۔ ڈرامہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ذرا پرانا۔ جو میرے رب کو مجھ سے غافل نہ کر سکے، خدا کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں مومنا، ازل سے ابد تک یہی رہے گا۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اشفاق احمد نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا اور ہر اس محبت کو دل سے نکالنا ہوگا جو لوگوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہوں یا بچے ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھنی ہوگی۔ نیت پہ انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، عمل پہ کم زور دیا ہے۔ ڈرامہ ضرور دیکھیے اگر آپ خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ خدا سے، لیکن ہم عورتیں کیا کریں؟ کدھر جائیں، کس دیوار سے سر پھوڑیں، کس کا سہارا پکڑیں؟ میں آپ کو کیا بتاؤں سر کہ میرے اور عدیل کے درمیان وہ اندھا شیشہ کون ہے؟ تیاری ہو گئی ساری؟ جیسی کہی سرکار۔ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، کیونکہ دشمن کیا، قومی کیا، باغی کیا، سرکاری کیا، دونوں لشکر سرکار ہی کے تھے۔ سالوں کی محنت والا پیچھے رہ گیا اور کوئی بات کہانے والا آگے نکل گیا۔ تیری بات سمٹی ہے، کھڑکیوں کے پردوں سے تیری مہک آتی ہے۔ آپ کی نوازش ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔